سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دیکھو جو ابا ہوتے ہیں، ابا جو ہوتے ہیں، اللہ میاں نے جب ہمارے ابا کو پیدا کیا تو 100% نیچر پہ بنایا. 100% کس پہ بنایا؟ نیچر پہ، کیونکہ انسان کی ابتدا ہے نا، تو بالکل کیسے ہوں گے وہ؟ نیچر پہ. پھر جو قومیں آئیں وہ 100% نیچر پہ تھیں. پھر انسان جب پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوا تو نیچر سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہوا. تو نماز پڑھنا یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا، میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے اور مذہب ایک الگ، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن مذہب کو فالو کرنا اس اعتبار سے کہ آپ کی نیچر کا حصہ ہے، اور میڈیکل سائنس سب سے زیادہ فوکس کس کو کرتی ہے؟ نیچر کو. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل غذائیں کھائیں، نیچرل لائف اسٹائل ہونا چاہیے. اگر آپ نیچرل لائف اسٹائل نہیں رکھتے، جائیدادیں کھا لو، آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی. رات کو جلدی سونا یہ نیچر ہے یا نہیں ہے؟ اور صبح جلدی اٹھنا، اسلام نے جو آپ کو ایک شیڈول بنا کے دیا ہے، اس میں رات کو دیر سے سو کے صبح دیر سے اٹھنا ہے یا جلدی سو کے جلدی اٹھنا ہے؟ اس کا مطلب اسلام آپ کو فطرت سے دور کر رہا ہے یا فطرت کے قریب کر رہا ہے؟ فطرت کے قریب کر رہا ہے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور میڈیکل سائنس اس اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کو اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنا ہے، انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے، ہر لحاظ سے فٹ رہنا ہے، تو آپ کو بالآخر اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ صحت مند بھی نہیں ہو سکتے. تو روزہ جو اللہ نے فرض کیا نا، نماز، یہ ہماری صرف روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولنا یہ صرف ہماری روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں گے مفتی صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے چوری کا انڈا کھاؤ یا حلال انڈا کھاؤ، پروٹین تو سیم پیدا ہوں گے، تو پھر مذہب چوری کا انڈا کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ بھائی صرف آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں چاہیے، مینٹلی ہیلتھ بھی چاہیے. وہ چوری کر کے وہ مینٹلی ہیلتھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیچر کے خلاف ہے حرام کھانا. آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوگی، آپ بے سکونی میں جاؤ گے. ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک کنستر بن جاؤ، گھی کا ڈبہ بن جاؤ آپ، لیکن آپ خودکشی سے مرو گے. چوری کرنے والے کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے. میڈیکل سائنس کوئی فرق نہیں کرتی نکاح اور زنا میں، کہتی ایک سیم پروسیس ہے، نکاح میں بھی وہی، زنا میں بھی وہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زنا کرنے والے اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں، نکاح کرنے والے اتنی ٹینشنیں لے کے بھی وہ ٹینشن نہیں لیتے، کیونکہ نیچر ہے. بہت مشکل ہے بھائی، رہنے دو یار. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے، جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے، کمزور ہو جاؤ گے. این ممکن ہے. میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں، نہیں کہتے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے، وہ جو بھی کہتے ہیں. ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا، روزہ تو رکھنا ہے، وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنے، ڈاکٹروں کے مشورے تھوڑی رکھنے ہیں. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان بولو نہیں. روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا، نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو؟ نقصان ہو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ہے نا، اتنا پھوڑ رہے ہو، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن اللہ کی نظر میں، بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کو کوئی ٹرے چاولوں سے بھری ہوئی ہو نا، فل بھری ہوئی، اللہ کو بری نہیں لگے گی. وہ کوئی دیگ اتنی بھری ہوئی ہو، اوپر تک ڈھکن ہی نہ بند ہو رہا ہو، اللہ کو بری. کوئی شاپر بریانی سے بھرا ہوا ہو، اللہ کو برا نہیں لگے گا. تون کسی کی دیگ کی طرح بھری ہوئی ہو، اللہ کو یہ عمل بہت، اب بولا نہیں جا رہا. دیکھو ابھی شادیوں کی بات کرتا فوراً 4 پہ انگلیاں اٹھا لیتے یوں کرتے. نہیں آ رہی نا بات؟ سب سے زیادہ جو برتن جو انسان کا پیٹ اور معدہ ہے نا، اللہ کو یہ بھرا ہوا برا لگتا ہے، بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو زیادہ کھانا، پھوڑنا، پیٹ بھر کے کھانا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ
کہ تمہیں اسٹریچر پہ لوگ اٹھا کے گھر لے کے جائیں. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا نا تو کسی گھر میں تیجے کی دعوت تھی. تیجا 40واں ہوتا ہے نا, مردوں کے کھانے, پتہ نہیں کیسے حلق میں کیسے اترتے ہیں مردوں کے کھانے لوگوں. میت کے کھانے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار, کھاتے کیسے ہیں لوگ. تو تیجے کا کھانا تھا کسی کے ہاں, تو بچوں کی ماں نے بولا کہ بیٹا آج تم بریانی کھانے جا رہے ہو, کل شریف کی بریانی ہے, سویم کی بریانی ہے. دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, ایسے کھانا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا تھا, تمیز سے کھانا, پھوڑ پھاڑ کے آنا, تاکہ تمہارے باپ کی روح کو قبر میں کیا ملے, سکون ملے. بچے گئے, کھانا شروع کیا, بہت کھایا, کھائے جا رہے ہیں. ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے, کوئی کھانچہ خالی نہیں ہونا چاہیے. اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا. مدت ذلہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا. دامت برکاتہم العالیہ, جو ملا کھا لیا. کھا کے جب یہاں تک اب چلا ہی نہیں جا رہا, تو ان کا خیال ہوا اب 2 بندے نا ان کو سہارے پہ لے کر آ رہے ہیں, پاؤں کھسٹ رہے ہیں زمین میں. ان کا خیال ہوا ماں کی طرف سے آج شاباش ملے گی. جب گھر میں گئے, ماں نے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو تمہارا باپ اسٹریچر پہ لوگ اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو, تم نے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی. یہ تو ایک چٹکلا ہے, لیکن آپ شادیوں میں کھانے کا حساب کتاب دیکھو, بہت افسوس ہوتا ہے. میں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو تانے نہیں دے رہا.